سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ قوم طالوت اور قوم جالوت کے آپس میں جو جنگ ہوئی اس کا قصہ چل رہا تھا، اور آزمائش کے بعد بہت سے بنی اسرائیل ناکام ہو گئے اور پیچھے رہ گئے، اور 313 طالوت کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے نکلے اور تیار ہوئے۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ولما برزوا، اور جب وہ نکلے لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ان سے لڑنے کے لیے باہر نکلے، قالوا، تو انہوں نے کہا، دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر ڈال دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجیے، جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس سے ایک تو معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو اور قتال ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو اس جہاد کے وقت دعائیں قبول ہوتی، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے ان حضرات نے بھی، جو اصحاب طالوت تھے، جنگ کے موقع پر اللہ سے دعائیں مانگی۔ پھر ان دعاؤں میں اصل دعا جو تھی وہ تو دشمن کے خلاف غلبے کی تھی اور اللہ کی مدد حاصل ہونے کی دعا تھی کہ ہمیں وہ مل جائے، لیکن اس نصرت علی الکفار کی دعا سے پہلے ثبت اقدامنا، اور اس سے پہلے افرغ علینا صبرا، یہ دو دعائیں مزید مانگی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ دشمن پر غلبہ بغیر ثبات قدمی کے مل نہیں سکتا۔ ظاہری سبب دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان خوب جم کر لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے۔ اگر خوب جم کر نہیں لڑ رہا اور ثبات قدمی کے ساتھ نہیں لڑ رہا، دشمن پر غلبہ مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثبات قدمی کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ثبات قلبی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل کمزور ہو، بزدل ہو، تو وہ کبھی بھی دشمن سے جم کر نہیں لڑ سکتا، اس کے پیر اکھڑ جائیں گے، اور دل مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ جم جائے گا۔ تو اس لیے پہلے تو ثبات قلبی کی دعا مانگی، افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے دلوں پر صبر ڈال دیجیے، دلوں کو جما دیجیے، مضبوط کر دیجیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمیں ثبات قدمی ملنی ہے تو ہم اس کی دعا کرتے ہیں، مثبت اقدام۔ اور جب دل مضبوط ہو گیا اور قدم مضبوط ہو گئے تو اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے لڑنے کے لیے نکلا تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام جو چھوٹے تھے اور ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، ان کے والد بھی اپنے ان 7 بیٹوں کے ساتھ نکلے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو 6 بھائی تھے وہ بڑے قداور، لحیم شہیم اور مضبوط تھے۔ حضرت داؤد ان کے مقابلے میں کچھ کمزور تھے، تو حضرت شمویل جو اس وقت کے نبی تھے علیہ السلام، انہوں نے حضرت داؤد کے والد سے کہا کہ اپنے بچوں کو میرے سامنے لے کر آؤ، جن کو تم یہاں اس وقت میدان جنگ میں لڑنے کے لیے لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ داؤد جو ہے ذرا کمزور ہے، تو ان کو کیا میں پیش کروں گا، اپنے 6 قد آور بیٹے سامنے پیش کر دیے۔ تو انہوں نے کہا اور بھی بیٹا؟ انہوں نے کہا ایک بیٹا اور ہے۔ کہا کہ اصل مضبوط تو یہی ہے، کہا نہیں اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا کہ ہاں یہ جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرے۔ شاید ان کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ جالوت کے قتل کا سبب اللہ نے حضرت داؤد کو بنایا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو مارے گا۔ اور دوسری طرف قصہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد جب لڑنے کے لیے نکلے تو ان کو راستے میں 3 پتھر پڑے ہوئے ملے۔ ان 3 پتھروں کو اللہ نے گویائی دی، اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ ہم کو اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے میدان جنگ میں۔
انہوں نے اپنے تھیلے میں دل پتھروں کو اٹھا کر رکھ لیا، دشمن کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ جالوت کا لشکر 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، اور مقابلے میں جو طالوت تھے ان کے ساتھ جو لڑنے والے مسلمان تھے وہ صرف 313 تھے۔ بظاہر سبب میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن مسلمان جب بھی لڑتا ہے تو وہ قوت اور ظاہری اسباب کی بنیاد پر نہیں لڑتا، وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور جذبہ غلبہ دین سے لڑتا ہے، اس کو اسباب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو 313 تھے، کمزور تھے۔ جالوت نے جب دیکھا ہے تو بہت تھوڑے ہیں، تو جالوت پورے لوہے کے لباس میں غرق تھا، گھوڑے میں سوار تھا۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ایک ایک آدمی دونوں طرف کی فوجوں سے نکلتا تھا اور درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا، حل میں مبارز، کوئی مجھ سے لڑنے والا ہے؟ تو ایک ایک آدمی کی لڑائی ہوتی تھی، ان میں ایک مارا جاتا پھر دوسرا نکلتا، اس طرح جنگ ہوتی، اور جب وہ ایک ایک مبارزت سے جنگ بھڑک جاتی پھر وہ صفوں کی صفیں آپس میں ملتی تھیں اور لڑائی ہوتی تھی۔ تو جالوت لشکر سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں اکیلا ہی کافی ہوں، یہ جو 313 ہے، میں بہت مسلح ہوں۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا حل میں مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ حضرت شمویل موجود تو انہوں نے داؤد کو اشارے کہ تم جاؤ لڑنے کے لیے، یہ چھوٹے سے بچے اور تھیلا انہوں نے لٹکایا اور ایک غلیل ان کے پاس تھی، ایک غلیل لے کر ہی نکلے۔ تو جالوت دیکھ کر حیران ہوا اور کہا کہ میں تو لوہے میں غرق اسا لے کر اور یہ غلیل لے کر مجھے جیسے کتے کو مارنے کے لیے آتے ہوں ایسے آیا۔ تو فرمایا کہ ہاں میں کتے کو مارنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک پتھر غلیل پر رکھ کے جو اس کو مارا تو وہ تو پورے لوہے میں غرق تھا، لیکن پیشانی کی جگہ اس کی کھلی ہوئی تھی، پتھر پیشانی پہ لگا اور پیچھے سے پار ہو گیا۔ دوسرا پتھر مارا وہ بھی پار ہو گیا، تیسرا مارا وہ بھی پار ہو گیا، اور وہ جالوت گر گیا اور وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ قتل ہوا تو دشمن کی فوج میں بھگدڑ ہو گئی اور ان پر ایک روب طاری ہو گیا، اور لڑے بغیر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے طالوت کو اور اصحاب طالوت کو فتح نصیب فرمائی۔ اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بس انہوں نے یعنی اصحاب طالوت نے ان کو یعنی جالوت اور اس کی قوم کو شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ وقتل اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے ان کو عطا کی بادشاہت، والحکمت اور نبوت۔ تو پھر حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد بنی اسرائیل میں داؤد کو نبی بنایا گیا۔ طالوت نے شرط رکھی تھی کہ جو جالوت قتل کرے گا تو میں اس کو آدھی بادشاہت دوں گا اور اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا۔ تو داؤد کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا تھا، جو شرط کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کو دی اور آدھی بادشاہت کو شریک کیا۔ اور پھر جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام مکمل بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت یعنی نبوت بھی دی، وعلمہ، اور اللہ نے ان کو سکھلائی مما یشاء، وہ چیزیں جو اللہ نے چاہی، جو چاہا اللہ نے اپنے پاس سے ان کو علم دیا، ان کو تعلیم دی۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فاسد ہو جاتی، زمین برباد ہو جاتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو شکست دیتا ہے اور ان کا قلع قمع کرتا ہے، تو دنیا کے اندر سکون رہتا ہے۔ اگر دشمن اور کفار وہ طاقت میں رہے اور ان کو غلبہ حاصل ہو تو ایسی صورت میں دنیا میں چین اور سکون سے رہنا مشکل ہے، مسلمانوں کے لیے امن مشکل ہے۔ لیکن جب اللہ مسلمانوں کو کافروں پر غالب کر دیتے ہیں، کافروں کو مغلوب کرتے ہیں، تو پھر اسلام جب بلند ہو جاتا ہے، اس کو غلبہ ملتا ہے، تو زمین میں بھی فساد ختم ہو جاتا ہے، امن قائم ہو جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی کو اس کے حقوق ملنے لگتے ہیں، چونکہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر، اللہ جہاں والوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، تو وہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے شکست دے کر ختم کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح زمین کے اندر زیادہ فساد برپا نہیں ہوتا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اب یہ واقعہ تو سینکڑوں سال پرانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی
اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ واقعہ پورا سنا دیا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ کو یہ پڑھ کر سناتے ہیں بالحق، ٹھیک حق کے ساتھ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ البتہ مرسلین میں سے ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کفار کی تردید کے لیے کئی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان خود حرف تحقیق، لام تاکید کا ہے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ جملہ اسمیہ ہے، اس میں بھی مزید تاکید ہوتی ہے، تو تاکید در تاکید در تاکید کر کے اللہ نے فرمایا بے شک یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اور صرف مرسلین میں سے نہیں بلکہ اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، خاتم المرسلین بنا دیا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نیا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور وہ لعنتی ہے، کافر ہے کہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اللہ نے آپ پر فضل فرمایا اور آپ کو مرسلین میں سے قرار دیا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ میرے خیال ہے آپ کے پاس سپاروں میں سپارہ ختم ہو گیا، ہم درس کو یہاں موقوف کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ مزید اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا کیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمين ثم آمين۔